ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو ایک منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا۔ مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے یہ، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے، پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں، اس کو سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنایا ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی۔ کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، ہر کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر، تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا۔ تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ کہا یہ دیکھ لو مر گئے، بس اتنی کام تھا، تیاری ہے۔ امام غزالی کا آخری وقت تھا نا، تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، پھر تکیہ رکھا، پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا، اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عزیز بھائیو، ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی، بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا، نہیں ہمارا پروگرام۔ کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے، تو عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو، اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو پھر بتا دیں گے، ابھی تو کچھ کر نہیں سکے، کچھ بتائیں گے تو کوئی دن بھی منا لیں گے، ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے۔ تو عزیز بھائی کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے، تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حالمی مزید کی دوڑ میں رہنا، وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی، کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی، وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا، وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ، لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تب بھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا
ان لوگوں کا دل کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری, پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو, ساری زندگی میدان میں رہے, لیکن آخری وقت روتے تھے, فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو, میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی. اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا, میرے کپڑے, میری زرہ, میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا, چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے, کسی مجاہد کو دینا. ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی, مرنے کے بعد کے لیے, زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی. وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے, خیرات جمع کرائے, عبادات جمع کرائیں, حسن اخلاق جمع کرایا, اچھا سلوک جمع کرایا. انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا, وہاں ان کے مکان بک ہوئے, جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں. تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی, انہیں کوئی مشکل نہیں تھی, وہ تیار تھے. لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے, وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا, اس طرف ہمارا مزاج نہیں. آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے, تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے, اسرائیل, یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے, اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے تو مجھے دوست بنایا, دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے. حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو, ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں, موت تو ایک پل ہے, یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے, تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے, کہنے لگے اب دیر نہ کر, اب ذرا جلدی کر, اب ذرا جلدی لے جا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیاستہ میں حدیث ہے, فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا, جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے, اقبال کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی, بھری بزم میں راز کی بات کہہ, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. ایک دفعہ غور کر نہ لیں, فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے, فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے, فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے, کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ, کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے, سجدے کرتے, عبادت کرتے, روزہ رکھتے, حج کرتے, زکوٰۃ دیتے, اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے, کبھی اسے دیکھیں, کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں,
लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, दिल करता है मिलने को। तो जब सहाबा ने आके हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ की ना, या रसूलल्लाह रब से मिलने को जी चाहता है, तो अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे फरमा दो मैं तो उनके करीब ही हूँ। जब भी दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा, मैं करीब हूँ इनके। अपने दिल के अंदर शौक़ हो, अल्लाह रसूल की तरफ बढ़ने का शौक़ हो। मुसलमान मौत से नहीं डरता, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज एक मुसलमान 1000 काफिर को आगे लगा लेता है और काफिर भाग जाता है, एक वक्त आएगा एक काफिर होगा और 1000 मुसलमान को भगा डालेगा। या रसूल अल्लाह क्यों? हमारे पास असला नहीं होगा, हमें लड़ने का सलीका नहीं आएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मसला नहीं, तुम्हें वाहन हो जाएगा, वाहन। या रसूल अल्लाह ये वाहन क्या होता है? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें ना ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, तुम्हें मरना बुरा लगेगा, कराहत आएगी मरने से, तुम मरना नहीं चाहोगे। तो जब किसी को ज़िंदगी से प्यार हो जाए तो फिर वो भागता है, फिर वो हर बंदे की हर बात मानता है, चूँकि वो जीना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब बदर में मुसलमान पहुँचे ना तो जासूस भेजा अबू जहल ने, कहा जाओ पता करके आओ लोग कितने हैं और उनमें जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और असला कितना है। जासूसी उस दौर में बड़ी आसान थी, कोई मखसूस वर्दी तो फ़ौजियों की होती नहीं थी। तो वो शख्स आ गया, मुसलमानों को देखकर वापस गया, तो जाके उसने बदर के दिन अबू जहल से कहा कि वो 313 हैं और उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और असला भी ज़्यादा नहीं, और घोड़े और ऊँट और सवारियाँ भी थोड़ी हैं। तो अबू जहल बड़ा हंसा और माज़अल्लाह कहने लगा क्या इन्हें हमसे लड़ना है, थोड़े से तो लोग आए, इस तरह करो सुबह ना इन्हें पुश्तों पे बांध के ना घोड़ों की तो मक्के ले चलते हैं, वहाँ जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो वो जासूस कहने लगा पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा आए 313 हैं पर घर वापस जाने का किसी का भी इरादा नहीं, वो कश्तियाँ जला के आए हैं, मैं रात वहाँ गुजार के आया हूँ। मैंने बूढ़ों को भी शहादत मांगते देखा है, मैंने बच्चों को भी शहादत मांगते देखा है, मैंने एक एक के सीने में मर मिटने का जज्बा देखा है। वो जीने की उमंग लेके नहीं आए, हथेली पे रख के आए हैं जान, और एक एक शख्स शहीद होकर जाना चाहता है, और वो एक दूसरे के पीछे छुपेंगे नहीं। ये जो मौत है ना, मौत ये तो एक पुल है, इससे गुजरेंगे, अल्लाह रसूल के हुजूर जाएंगे, जन्नत की नेमतें, खुदा की तैयार की हुई रहमतें मुसलमान का आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगे। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख़म लग रहा है मैदान जहाद में, और तेज़ ज़ख़म लग रहा है, सख्त तकलीफ़ में। तो एक शख्स ने आके पूछा क्या हाल है? तो आप फरमाने लगे हाल क्या होना है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो बंदा परेशान हो गया, उसने कहा किस बात में? फरमाने लगे थोड़ा सा टाइम रह गया, बस मैं नबी पाक से मिलने वाला हूँ और हुजूर के सहाबा से मिलने वाला हूँ। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा मरना मरना हर कोई आखे ते मैं भी आखा मरना, तो जिस मरने थी खुशबू ना आवे ओ मरना की मरना, तो जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना। एक गल रखना याद के मेरा जिस दिन होवे मरना, सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुंह रोज़े वल करना, शायद मेरा आका आवे मैं दीदार हुजूर दा करना। फरमाया कि वो तो बिल्कुल करीब आ गया टाइम। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त है, लोग बड़ा उसका मंज़र जब बयान करते हैं तो खौफनाक बयान करते हैं, इस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं कि बात सुन के बंदा कांप जाए। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल आखिरी वक्त है, जाने का टाइम। तो हज़रत बिलाल की अहलिया करीब बैठी हैं, तो कहने लगी बड़े गम का मौका आ गया, गमों की रात शुरू हो गई, हालात मेरे लिए मुश्किल आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी आप जा रहे हैं। तो हज़रत बिलाल कहने लगे ये गम का मौका नहीं, ये तो खुशी का मौका है, मैं जाऊंगा तो हुजूर से मिलूंगा ना।
جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا.